بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ خوف پر اپنے قابو کیسے پایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، خوف وہ رسی ہے جو کہیں یاد، کہیں ماضی، کہیں لاشعور میں، کہیں انکانشیس میں کہیں بندھی ہوتی ہے اور ہمیں تنگ کرتی رہتی ہے کہ اگر میں نے یہ کیا تو میں ناکام ہو جاؤں گا۔ یاد رکھیں، وہ لوگ جو خوف سے قدم نہیں اٹھاتے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اور آج کا دوسرا جملہ، پہلا کیا تھا؟ کامیاب ہونے کے لیے ناکامی بہت ضروری ہے، اور دوسرا جملہ یہ ہے کہ جو اپنے خوف کو فتح کر لیتا ہے کامیاب وہی ہوتا ہے۔ خوف پہ قابو پانا، خوف کو مینیج کرنا، خوف کو سنبھالنا، خوف کو چینلائز کرنا، یہ آپ کی کامیابی کا سرور بنتا ہے۔ ہماری زندگی میں جو خوف ہوتا ہے یہ ختم نہیں کرنا ہوتا ہمیں۔ ابھی تک جتنا میں نے فیئرز پر پڑھا ہے، آپ سب ایک کام کریں، ایک اسائنمنٹ پکڑیں، آج سونے سے پہلے گوگل کریں 6 گولز آف فیئرز۔ نیپولین ہل کی کتاب ہے تھنک اینڈ گرو رچ، اور تھنک اینڈ گرو رچ کا لاسٹ چیپٹر ہے 6 گولز آف فیئر۔ یہ چیپٹر پڑھ کے سوئے گا آپ، 20-25 صفحوں کا چیپٹر ہے۔ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خوف ہے، اور خوف کرتا کیا ہے، کس قسم کے خوف ہے میں بتاتا ہوں آگے۔ خوف کرتا یہ ہے کہ آپ کی پرفارمنس کو، آپ کی کارکردگی کو لمیٹڈ کر دیتا ہے۔ جب کارکردگی لمیٹڈ ہو جاتی ہے، آپ کا ہنر، آپ کا ٹیلنٹ، آپ کا پوٹینشیل جب لمیٹڈ ہو جاتا ہے، آپ محدود رہ کر سوچنے لگتے ہیں تو لامحدود نتیجہ کبھی نہیں دے سکتے آپ۔ وہ کہتے ہیں یہ بھوت ہے، گوسٹ۔ خوف ایک بھوت کی طرح ہے، جس طرح بھوت آپ کو ڈراتا ہے۔ اچھا یاد رکھتے ہیں، بھوت مارتا نہیں ہے، بھوت ڈرا کے مارتا ہے۔ دنیا میں ڈر بھی انسان کو مار دیتا ہے۔ وہ مارتا کیسے، یہ یاد رکھیں، جسم سے بڑا وار نفسیات پہ ہوتا ہے۔ جسم سے بڑا وار نفسیات پہ ہوتا ہے۔ انسان کے جسم پہ جو گھاؤ لگتے ہیں اتنا خطرناک نہیں ہوتا، ٹانکے لگے ٹھیک ہو گیا، ہڈی تھی جڑ گئی۔ جتنا خوفناک دھچکا، جتنا خوفناک ٹارچر، سائیکولوجیکل ٹارچر ہوتا ہے، اس سے زیادہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو خوف جون سا ہے، وہ پتہ لگتا ہے کہ وہ خوف فزیکلی نہیں ہوتا، خوف آپ کی نفسیات پہ طاری ہو جاتا ہے، اور جب نفسیات پر چلا جاتا ہے کہ آپ کی پرفارمنس، آپ کی کارکردگی لمیٹڈ ہو جاتی ہے۔ جب بھی آپ کسی کو باندھتے ہیں اور اس کی سوچ کے باندھ دیتے ہیں، تو وہ سوچ کو باندھنا اس کی کارکردگی کو ڈبا دیتا ہے، محدود کر دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی یہ ٹریجڈی بچپن سے ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، تعلیم کا نظام، بچپن کے کامنٹس، گرومنگ، پیرنٹنگ، والدین، استاد، دوست، معاشرہ، معلم، ماں، میڈیا، یہ سب مل کر بعض اوقات ہمیں کچھ ایسی رسیاں باندھ دیتے ہیں جن رسیوں کی وجہ سے ساری زندگی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور ان رسیوں میں ایک بڑی رسی کون سی ہوتی ہے؟ خوف کی رسی۔ آپ سن کے حیران ہوں گے، فیئر کے بارے میں جو ریسرچ ہے انسانی نفسیات پر، وہ یہ ہے کہ انسان کو پیدائش میں 3 خوف ملتے ہیں پیدائشی۔ پہلا بلند آواز کا خوف، اللہ نہ کرے کوئی ٹھاؤ ایک دم سے، جیسے وہی ہوگا آپ شیور کرنا شروع کر جاؤ گے۔ ہوتا ہے ایسے، بات لوگ اسٹرانگ نروس کے ہوتے ہیں، ڈیٹ ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن جو عمومی طور پر ہماری ہارٹ بیٹ اپ ڈاؤن ہونا شروع کر دیتی ہے، آواز کا خوف، یہ ہے آواز کا خوف۔ وہ بچپن سے، پیدائش سے ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ دوسرا خوف جو ہے بلندی سے گرنے کا ہے۔ چھوٹا سا بچہ آپ پکڑیں اور ایک سے گریں، اس کے ایکسپریشن چینج ہوں گے، اسے لگے گا کچھ ہو گیا ہے، ہارٹ بیٹ چینج ہوگی۔ اللہ نہ کرے کبھی ایئر کریش ہو جائے، اور بندہ تو بچتا نہیں ہے، خیر اس میں تو ایک ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ بہت سے لوگ جب جہاز اتنی تیزی سے نیچے آتا ہے تو مر چکے ہوتے ہیں، ہارٹ چوک ہو جاتا ہے۔ انسان اس بلندی سے گرنے کے خوف کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اب جھولے میں بیٹھتے ہیں، پیٹ میں آپ کے جو فیئر جبلت میں بیٹھا۔ تیسرا خوف ہوتا ہے سانس بند ہونے کا، پینک اٹیک ہے، کھل گیا، سانس بند ہو گیا۔ ہمیں سب سے زیادہ ڈر ہوتا ہے کہیں میرا سانس بند نہ ہو جائے، یہ جبلت میں ہے ہماری۔
اب اگلی بات نفسیات کے لوگ کہتے ہیں یہ 3 خوف ہمیں فطرت قدرت جبلت دیتی ہے، فطرت قدرت جبلت، اور باقی کے تمام خوف ہمیں دنیا دیتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں ہمیں کتنی دنیا یا خوف دیتی ہے، میں کہیں مر نہ جاؤں۔ 6 گولز آف فیئرز میں پہلا ہے فیئر آف ڈیتھ۔ اچھا مرنا ہے، سب کو مرنا ہے، لیکن یاد رکھیں ایک بار مرنا ہے، اور میرے اختیار میں جب پیدا ہونا نہیں ہے تو میرے اختیار میں مرنا بھی نہیں ہے، میں نے تبھی مرنا ہے جب جانا ہے۔ فیئر ہم پالتے رہتے۔ ایک بڑا خوفناک فیئر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ بہت سارے لوگ دوسرے کو راضی کرنے، خوش کرنے اور دوسروں کی آنکھوں کے تارا بننے کے چکر میں اپنے آپ کو غرق کر دیتے۔ ونس میں نے پڑھا کہ ایک بچی نے، ایک استاد نے اپنی بچی سے پوچھا کہ بیٹا آپ نے میڈیکل ڈاکٹر بنی ہو تو کیوں بنی ہو؟ بچے نے بولا میری نانی کی خواہش تھی۔ اچھا اوکے، نانو خوش ہو گئی، اور نانو تو آج کل جنت میں ہے۔ میں نے کہا، استاد نے بولا بیٹا تم تو جہنم میں ہو، کیونکہ جو تم کر رہی تھی وہ تمہارا پیشن ہی نہیں تھا، یہ تو نانو کی خواہش تھی۔ بہت سے لوگوں کے پاس پر یہ ہوتا ہے کہ دنیا کیا کہے گی، کیا کہیں گے لوگ۔ یہ فیئر جون سا ہے وہ انسان کو مار دیتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو فیئر ہوتا ہے غریب ہونے کا۔ یہ امیر ہونے کے بعد بھی رہتا ہے آپ کا۔ ایک جملہ ہے بلال کتب کا جو کہتے ہیں بعض لوگوں کی غربت ختم ہو جاتی ہے، احساس غربت ختم نہیں ہوتا۔ ایسا بندہ بلینز بھی پڑا ہوں لیکن پاؤنڈ بھی اگر خرچ ہو جائے نا تو اپنی بیوی سے بھی لڑ پڑے گا، کیا ضرورت ہے خرچ کرنے کی، کیا پڑا ہو۔ وہ پاؤنڈز کے لیے جنگ کرنے والا بندہ اصل میں اس کو خوف ہوتا ہے کیا کہ میں غریب ہو جاؤں گا، اور اسی طرح ایک خوف ہوتا ہے کہ میں کہیں غلط نہ کر دوں، کچھ غلطی نہ کر دوں، میرے سے کچھ غلطی نہ ہو اور لوگ میرا مذاق نہ اڑانے لگ جائیں۔ لیکن یاد رکھیں ٹھیک کرنے کے لیے غلط ہونا پڑتا ہے۔ آپ غلطی کرتے ہیں تو سیکھتے ہیں، اور غلطی کر کے ہی ٹھیک ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں ان 3 خوفوں کے علاوہ جتنے خوف ہمیں ملتے ہیں، کرائم کا، ہم سے کوئی جرم نہ ہو جائے، میری سے غلطی نہ ہو جائے، میرے اپنے ناراض ہو جائیں، میرے پیارے سے دور نہ چلے جائیں۔ آپ میں سے ہر ایک نے خواب زندگی میں ضرور دیکھا ہوگا سوتے میں کہ میرا پیارا کوئی مر گیا۔ انسان یہ سب کے سب خوف دنیا سے لیتا ہے۔ سوال ہے دنیا کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ دنیا کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کا مطلب ہے جب ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے خوف بن رہے ہوتے ہیں۔ پاکستانی میڈیا اس میں سب سے پہلا کردار ادا کرتا ہے۔ پاکستانی میڈیا پورا رول پلے کرتا ہے آپ کو خوف زدہ کرنے کے لیے۔ ادھر آپ لینڈ کیے نہیں، شادی کوئی آواز آ گئی ٹھا یا کچھ بھی ہو جاتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، خوف زدہ معاشرے، خوف زدہ لوگ کبھی اچھا پرفارم نہیں کر سکتے۔ آپ اس معاشرے میں کارکردگی یا سسٹم کی کامیابی دیکھیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے معاشرے کی کامیابی یا دوسرے معاشروں کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی کامیابی کی وجہ ہے انہوں نے لوگوں کے ذہنوں سے خوف ختم کر دیا ہے۔ ہاں قانون کا خوف ہے، وہ ہونا بھی چاہیے، لا اینڈ آرڈر کا خوف ہونا چاہیے، سسٹم کا خوف ہونا چاہیے، جو رکھا ہوا ہے نظام میں چلنا ہے، لیکن کوئی انسرٹینٹی نہیں ہے کہ ایک کوئی غیر یقینی چیز اچانک ہو جائے گی، نہیں ہو سکتی۔ جب بھی کسی معاشرے میں غیر یقینی حالت اور غیر یقینی حالت میں ڈال دیا جاتا ہے نا قوم کو، لوگوں کو، تو یاد رکھیے پوری سوسائٹی کی پرفارمنس کلیکٹیولی ویک ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، ڈکلائن ہو جاتی ہے۔ اب ایک چیز واضح ہو گیا کہ ہم میڈیا سے بعض اوقات خوف لیتے ہیں۔ ہماری جو مائیں ہوتی ہیں نا یہ بڑی محنت سے، بڑی جان مار کے، بڑی ایمانداری سے بچپن سے ہی بچوں کو اللہ بابا کا خوف دلاتے ہیں۔ بابا آ جائے گا، بلا آ جائے گی، چڑیل آ جائے گی۔ وہ چڑیل سوچتی ہے کہ سانس لینے کے لیے آ رہی ہے، وہ چڑیل آ جائے گی، لیکن بچے کے ذہن میں
وہ چڑیل جو بچے کے ذہن میں ماں باپ ڈال رہے ہوتے ہیں وہ آتی جو ہے وہ ساری زندگی بچے کے ذہن سے نہیں جاتی. پریکٹیکلی اگر آپ نے کچھ ایسا دیکھا ہے تو آپ کو ضرور سائیکولوجیکل ٹیسٹ کروانا چاہیے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ آج تک ایسا کوئی واقعہ نہیں پایا گیا. ایک استاد تھے، وہ بتا رہے تھے کہ 8 سال تک وہ ایک قبرستان میں تالے لگاتے رہے. ان کی ڈیوٹی تھی، ایک ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے، ایک اسائنمنٹ تھا چھوٹا سا. اور یقین کریں وہ کہتے ہیں کہ کوئی خوف پیدا ہی نہیں ہوا اس کو. قبرستان کے تالے لگانا سوچ سکتے ہیں آپ. ہمیں خوف کہاں سے آتا ہے؟ کہانیوں سے. بچپن کی وہ ساری کہانیاں ہمارے لاشعوری کے طور پہ ہمارے ساتھ چلتی رہتی ہیں اور ہم خوف زدہ رہتے ہیں. خوف زدہ رہنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کچھ ہو جانا ہے. ایک کہانی تھی آرمی کی. سیاچن میں ایک آرمی آفیسر تھا، وہ ایک کہانی سنا رہا تھا کہ سیاچن میں اس کی اسائنمنٹ تھی، اس کے ساتھ ایک سپاہی تھا. وہ بیمار ہوا کیونکہ ٹیمپریچر وہاں کا -40 ٹیمپریچر ہوتا ہے، اور -40 ٹیمپریچر میں وہ بیمار ہوا، نمونیا ہوا، اس کی ڈیتھ ہو گئی. جتنی بھی کوشش کی وہ اس کو بچا نہیں سکا. لیکن جب ڈیتھ ہوئی تو ویدر خراب ہو گیا. ویدر خراب ہونے کی وجہ سے اس کیمپ میں اس کو لاش کے ساتھ سونا پڑ گیا. ویدر جا کے ٹھیک کب ہو رہا ہے؟ 11 دن کے بعد. ہیلی کاپٹر تب آ رہا ہے اور تب اس کی ڈیڈ باڈی واپس آ رہی ہے. وہ بتاتا ہے کہ عجیب بات یہ تھی کہ مجھے پہلی رات کے بعد ہی پتہ چلی کہ ہمارے ذہنوں میں جو لاش کا خوف ہے بٹھائے جو جاتے ہیں وہ حقیقت میں نہیں ہوتے. صرف ہمیں ڈرانے کے لیے لاشعوری طور پہ ہمیں ڈرایا جاتا ہے، اور یہ ایک مت ہوتا ہے. 11 دن بعد اس کو ایسے لگنے لگا کہ گھر میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، ایسی لاش پڑی ہوئی ہے. مائنس کا ٹیمپریچر تھا تو ڈیڈ باڈی خراب نہیں ہو رہی تھی. تو پھر وہ کہتا ہے مجھے پتہ لگا کہ یہ خوف ہمیں دیا جاتا ہے، اصل میں اتنا ہوتا نہیں ہے. ایک خوف کی اور شکل ہے، اور وہ خوف ہے مار کا خوف. یہ خوف ہمیں ماسٹر دیتا ہے، ٹیچر دیتا ہے. یہ بعض اوقات والد صاحب بھی دیتے ہیں اور بعض اوقات والدہ بھی دے دیتی ہیں. یہ مار کا خوف بڑا خوفناک سے خوف ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ ہماری کارکردگی کو، ہماری سوچ کو، ہماری نظریے کو محدود کر دیتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ تو میں نے آپ کو تھیسس بتا دے کہ خوف آتا کیسے، ہوتے کتنے ہیں، بنتے کیسے ہیں، خوف کیسے ملٹی پلائی ہوتے ہیں. اب ہم آئیں گے سلیوشنز کی طرف. ایک پہلا سلیوشن نسخہ یاد رکھیں. اگر آپ نے کسی بھی خوف سے، وہ فیئر ہے، فیلئر کا یا کوئی بھی خوف ہے، اس سے جان چھڑانی ہے تو سب سے پہلا کام آپ یہ کریں گے کہ اس کے بارے میں زیادہ تر تذکرہ کرنا چھوڑ دیں. بھول جائیں، اس سے بارے میں بات نہیں کریں لوگوں سے. ہم کرتے کہ ہم تذکرہ کر کے، باتیں کر کے، خوف کی باتیں کر کے، جو باتیں کرتے تو خوف ہمارے جیسے خوف پودے کو پانی ملے تو وہ طاقتور ہو جاتا ہے، اسی طرح خوف جو ہے اس کی باتیں کر کے اور جڑیں بن کے وہ بناتا اتنا طاقتور ہو جاتا ہے، وہ ہم پہ غالب ہو جاتا ہے. نمبر 2 کام یہ یاد رکھیں کہ جو خوف ہے کسی ایکسپرٹ سے، ہمدرد اور انسانی سائیکولوجسٹ جاننے والے سے اس کا تذکرہ کریں. پہلے میں نے کہا کہ تذکرہ نہیں کرنا، اس کا اشتہار نہیں لگانا. دوسرا میں نے کہا کہ جو جانتا ہے، جو ایکسپرٹ ہے یا آپ کا ہمدرد ہے، اس سے بات کر کے اس خوف کی انٹینسٹی کو کم کر لیں. کیونکہ جب ہم بتاتے ہیں، یاد رکھیں، جو بظاہر انسلٹ لگتی ہے لیکن اس انسلٹ کے بعد ہم اس تکلیف سے باہر آ جاتے ہیں. تیسری بات، ایک زندگی کا اصول بنا لیں. خوف کے باوجود بھی قدم ضرور رکھنا ہے. آپ نے ٹیک انیشیٹو، قدم اٹھائے بغیر پیچھے نہیں ہٹنا. جب آپ قدم اٹھائیں گے، اسٹیپ فارورڈ کریں گے تو ہوگا کیا؟ آج تک دنیا میں جتنی بھی خوف پر ریسرچ موجود ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ خوف جو ہوتا ہے اس کی موجودگی کے باوجود کام کرنے والے لوگ خوف پر قابو پا لیتے ہیں. آج کے لیے میرا خوف کا ویڈیو یہیں تک کمپلیٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے بہت جلد ملوں گا.
اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اسٹے ہیپی، اسٹے بلیسڈ.